الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک مشعل راہ، ایک رول ماڈل قرار دیا گیا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی جو مومن ہے، تو اس کا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہوگی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا: هذه الآیۃ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ اس آیت میں بنیاد قرار دیا گیا، اصل قرار دیا گیا اس بات کو کہ تم نے اس نبی کی اتباع کرنی ہے، ان کے اقوال میں بھی، ان کے افعال میں بھی اور ان کے حالات میں بھی۔ نبی کا قول وہ بھی حجت، نبی کا فعل اور عمل وہ بھی حجت، اور نبی جن حالات میں زندگی گزار کر آئے ہیں وہ پورا ماحول ہمارے لیے حجت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ رجال سازی، مردم شناسی، کردار سازی، کیریکٹر بلڈنگ، اخلاقیات، حسن معاشرت، کہ آپ جس معاشرے میں تشریف لائے، جس زمانے میں اور جس سوسائٹی میں آپ مبعوث ہوئے، تو وہ جغرافیائی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تعلیمی لحاظ سے، موسم کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے وہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا: کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، اس نبی کی محنت نے تمہیں اس آگ کے کنارے سے اٹھا کر جنت الفردوس کا وارث بنا لیا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کے پیچھے کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا، پوری انسانیت ان کے پیچھے چلنے کو اپنی سعادت سمجھنے لگی۔ یہ جو اتنے مختصر عرصے میں بغیر خون خرابے کے اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا چینج، اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا، آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بنا دیا۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔
ہمارے آقا کی معراج تو یہ تھی کہ آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کر سدرۃ المنتہا پر پہنچا کر اللہ کے اتنا قریب کیا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور اس کے حبیب کے مابین 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ آقا کی معراج تھی۔ اور میری اور آپ کی اس امت کی معراج یہ ہے کہ ہم نبی کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس فلسفے کو اگر سمجھا اور سمجھ کر کسی نے پریکٹیکل کر دکھایا، وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جو نبی کے قدموں میں آنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، جو نبی کے اشارہ آبرو پر جان نچھاور کرنے کو سعادت سمجھتے تھے، جو نبی کے حکم پر گھر بار کو چھوڑنا، اولاد کو چھوڑنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، جو نبی کے حکم کی تعمیل میں فاقے برداشت کر کے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، شعب ابی طالب میں پتے چبایا کرتے تھے، بھوک پیاس کے باوجود، سفر کے باوجود روزے کی حالت میں جہاد کیا کرتے تھے، جو اپنی خواہشات کا، اپنے ارمانوں کا، اپنی آرزوؤں کا، اپنی حسرتوں کا، اپنی چاہتوں کا گلا دبایا کرتے تھے، یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اگر آپ اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے ملکوں میں انقلاب آئے ہیں۔ فرانس میں انقلاب آیا، رشیا میں انقلاب آیا، امریکہ میں انقلاب آیا۔ اس انقلاب میں لاکھوں لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لاشوں کے انبار لگ گئے، کھوپڑیوں سے مینار قائم ہو گئے، املاک کو تہس نہس کر کے نیست اور نابود کر دیا گیا، خون کی ندیاں بہہ گئی، دریاؤں کا رنگ انسانی خون کی وجہ سے کہیں سرخ ہو گیا تو کہیں قلمی نسخوں اور کتابوں کے بہہ جانے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ چشم عالم نے اور چشم فلک نے وہ نظارے بھی دیکھے تھے، اور تبدیلی کوئی خاص نہیں۔ تبدیلی کا اور کامیابی کا ریشو اور گراف 10%، 20%، 30%، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارے نبی کی محنت تھی، اس سے جو انقلاب برپا ہوا، وقت بھی کم لگا، محض 23 سال کا عرصہ، اور خون خرابہ بھی کم ہوا، چند ہزار لوگ دونوں طرف سے، لیکن پوری دنیا کے اندر اس انقلاب کی شاخیں پھیل گئی، 4 دانگے عالم میں اس کا ڈنکا بج گیا، اور دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو گیا۔ اسی لیے تو غیر مسلم مورخین نے، ہسٹورین نے بھی اگر کتابیں لکھی کہ 100 پاورفل، مضبوط اور کامیاب شخصیات، تو اس میں پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کیرون آرمسٹرانگ ایک غیر مسلم ہسٹورین ہے، آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی ہے، اور اس نے ریسرچ کی،
اور اس ریسرچ میں اس نے دونوں سائڈ کو دیکھا، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، مثبت بھی منفی بھی، اور پھر آخر میں اس کا اوپینین یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں، مغرب انہیں جو کرٹیسائز کرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ان کے انقلاب کو خونی انقلاب کہتا ہے کہ یہ تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، انہیں جو پیغمبر دہشت کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، اس ہسٹورین نے لکھا کہ میں اس اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ ملیٹنٹ پروفٹ پیغمبر دہشت نہیں، پیغمبر رحمت ہے۔ ان کے آنے سے تو غلامی کا سلسلہ ختم ہوا، قسم توڑ دی کفارے میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ دیا کفارے میں غلام آزاد کرو، کوئی غلطی ہو گئی کفارے میں غلام آزاد کرو۔ وہ جو پہلے سے ایک غلامی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، انسانوں کے غلام تھے، ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہو رہا تھا، وہ بنیادی سہولیات اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم تھے۔ اسلام نے بہانے سے موقع پر ان غلاموں کو آزاد کر کے غلامی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ بلکہ غلام تو دور کی بات، ایک مزدور، ایک اجیر، ایک نوکر، اس کے اتنے حقوق بتائے گئے کہ فرمایا اس کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، اس غلام کو جو کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، جو پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ، ان غلاموں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک صحابی اپنے غلام کو سرزنش کر رہے ہیں، فرمایا میں نے اپنے پیچھے ایک غیبی آواز سنی، للہ اقدر علیک منک علیک، اے میرے صحابی جتنا تو اپنے اس غلام پر قادر ہے اس سے زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ کی زبان پر دو جملے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہیں چھوڑنا اور ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حقوق اللہ میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ نماز کا ہے، حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے آپ سے آپ کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما ملکت ایمانکم کے الفاظ ہے، تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہے، یعنی ہر وہ آدمی جو سب آرڈینیٹ ہے، جو آپ کے ماتحت ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ بیوی ہمارے ماتحت ہے، اولاد ہمارے ماتحت ہے، نوکر ہمارے ماتحت ہے، شاگرد ہمارے ماتحت ہے، مقتدی ہمارے ماتحت ہے، پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ ہمارے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کی، اس کو نماز کا پوچھا، اس کے اعمال کی فکر کی، یہ بیمار تھا علاج کیا، یہ پریشان حال تھا اس کی مدد کی۔ اور دوسرا مطلب تم سے پوچھا جائے گا اس پر ظلم کیوں کیا، اس کو گالی کیوں دی، اس کی بے عزتی کیوں کی، اس کا دل کیوں توڑا، اس کو تکلیف کیوں پہنچائی، اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈالا، اس کی تنخواہ کیوں روکی، اس کو اس کی بنیادی ضروریات کیوں نہیں دی۔
اس سے کیے ہوئے کمٹمنٹ کا اور وعدے کا پاس کیوں نہیں رکھا؟ ما ملکت ایمانکم۔ بعض لوگ اس کو صرف غلام سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے، الفاظ جن کی گردنوں کے تم مالک ہو، یا تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہے۔ اب اس میں تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے حقوق العباد، ہیومن رائٹس، مغرب آج جس کا چیمپئن بنا ہوا ہے، جس کا نعرہ لگاتا ہے، اصل حقوق العباد تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو رجال سازی ہیں، انسان کو انسان بنانا اور پھر اس انسان کو اشرف المخلوقات کا مصداق بنانا۔ بھائی ہم تو بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں، ہو جی ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یاد رہے ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں اور قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ انہی انسانوں کو تو کل کتے بھی کہا گیا، کتوں کی طرح ہے۔ انہی انسانوں کو تو کمثل الحمار، گدوں کی طرح بھی کہا گیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، انہی انسانوں کو تو پتھر بھی کہا گیا۔ کالانعام بل ہم اضل، انہی انسانوں کو تو جانور، بلکہ جانوروں سے بدتر بھی قرار دیا گیا۔ اس خوش فہمی میں ہم نہ رہیں، نماز نہیں پڑھی، روزے چھوڑ دیے، قتل کیے، رشوت لی، سود کا لین دین ہو رہا ہے، زنا اور بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہیں، پڑوسی ہم سے تنگ ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کے نافرمان بنے ہوئے، دن رات گناہوں میں مبتلا ہے، اور دعویٰ ہے اشرف المخلوقات ہونے کا۔ اسی لیے یہ جو رجال سازی ہیں، انسان کو انسان بنانا، اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کرنا اور رش کے ملائکہ بنانا اور جنت الفردوس کا وارث بنانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ صحابہ پر ایسی محنت ہوئی، صحابہ کی کھیپ ایسے تیار ہوئی کہ پھر ان کے بارے میں کہا لا یرجون سواہ، اللہ کے سوا کسی سے امید ہی نہیں لگاتے تھے، لا یخافون غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، یفوضون الیہ امورہم، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے، یتقون بہ، اللہ ہی سے ڈرا کرتے تھے۔ جنگل کا شیر سامنے آ گیا، کوئی پرواہ نہیں، دنیا جہاں کے خزانے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں، چاروں طرف سے انہیں موت سے ڈرایا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ سارے فضائل اگر صحابہ کو ملے ہیں، وہ بڑی محنت کے بعد ملے ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد ملے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو فالو کرنا اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو فالو کرنا۔ اور خلفائے راشدین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 ہیں۔ اور اس کا ثبوت کہ ان چاروں کا دور 30 سال تک تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 3 ماہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 5.5 یا 6 سال، یہ ٹوٹل ملاؤ تو 30 سال۔ اور آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوت ہوگی۔ تو آپ نے اپنی اتباع کے ساتھ ان چاروں خلفاء کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور اس حدیث کے ضمن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ اگر تم نے کسی کی اقتداء کرنی ہے، اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے، فَلْيَتَأَسِّ بِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نبی کے صحابہ کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَأَحْسَنُهَا قَوْمًا، فرمایا کہ اس امت میں سب سے پاکیزہ دل وہ ان صحابہ کے ہیں۔ آج کچھ بدقسمت لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سند صحافیت پر وہ شک کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ بدبخت اور بدقسمت لوگ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، حدیثوں کے بھی منکر ہیں، اور صحابہ کے اقوال کے بھی یہ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، اللہ نے تقوی کو ان کے ساتھ چمٹا دیا، پیوست کر دیا، لازم کر دیا۔ تقوی کے سب سے بڑے حقدار اور اہل یہی صحابہ ہیں۔ قرآن اتنے واضح الفاظ میں جن کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کُلًا وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح اور کامیابی کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہوا، یہ بھی اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ جنت کے وارث۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اگر چھوٹی موٹی کہیں ان سے خلاف ادب کوئی بات ہو گئی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار عفا اللہ عنہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی اس ڈیڈ لائن کو کراس کرتا ہے، اس ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے، اور کوئی
नोगो एरिया में जाने की कोशिश करता है, तिल्क हुदूदुल्लाह, अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस करता है और अपनी मर्जी से सहाबियत की तारीफ करता है और अपनी मर्जी से कुछ लोगों को सहाबा की फेहरिस्त में दाखिल और कुछ लोगों को सहाबा की फेहरिस्त से खारिज करता है। दीन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाले और हम उनके इस घिनौने फेल पर खामोश रहे, ये कभी नहीं हो सकता। एक सहाबियत पर भी शक की निगाह डालने वाला वो दायरा इस्लाम से खारिज है। छोटा सा मुल्क होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है, उसकी एक सरहद होती है, उसका एक बॉर्डर होता है, उसमें किसी को छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं होती है, सर्च लाइट्स लगी होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है, विजिलेंस का और सर्विलेंस का निज़ाम होता है, सेटेलाइट और कैमरे से उसकी निगरानी होती है। कोई हमारी इस बाउंड्री को क्रॉस न करे, कोई हमारी सरहद की लकीर को आगे पीछे न करे। इतना सख्त निज़ाम एक मुल्क के निज़ाम के लिए और पूरे इस्लाम की नज़रियाती सरहद से उलमा गाफिल हो जाए, खामोश हो जाए, कंप्रोमाइज कर लें, समझौता कर लें, तुम्हारी बातों से डर जाए, खुदा की कसम नहीं हो सकता। इन नज़रियाती सरहदों पर उलमा ने जान के नजराने पेश किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए ऐसी ज़बानों को लगाम दी जाए, ऐसे गुस्ताखों को निशान इबरत बनाया जाए और हर सहाबी रसूल वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और सहाबियत की नई तारीफ़ करने की और नई तारीफ़ किसी से सुनने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल ये मैं अर्ज़ कर रहा था, इन सहाबा पर नबी ने मेहनत की, नबी की बराए रास्त निगाह इन पर पड़ी, इनकी बराए रास्त निगाह ने नबी का चमकता दमकता चेहरा देखा, नबी की बराए रास्त दुआओं पर इन्होंने आमीन कही, नबी की खूबसूरत और सुरीली आवाज़ को इन्होंने अपने कानों से सुना और इनकी खुशकिस्मत आवाज़ें नबी के कानों से टकराई और इनके मुबारक हाथ नबी के हाथ को लम्स करते हैं और इनकी उंगलियों ने नबी की उंगलियों को टच किया जब एक प्लेट से इन्होंने खाया और इनके होंठों ने उस बर्तन का लम्स महसूस किया जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के होंठ लगे थे और नबी के पसीने को इन्होंने इत्र की तरह महफूज किया था और नबी के पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी थी और नबी के हाथ से इन्होंने तलवार लेकर चलाई थी और इनके सीने नबी के सीने से टच हुए, इनकी पुश्त नबी के सीने के साथ टच हुई है। इतने बड़े सहाबा और इन पर कोई उंगली उठाए और हम बर्दाश्त करें? अभी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का सफ़र नसीब हुआ और अल्लाह ने बहुत सी ऐसी ज़ियारत कराई कि जो बहुत खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है। अल्लाह हम सबको बार बार नसीब करे। उसके लिए पूरा एक जुम्मा चाहिए। लेकिन जब हम ओहद पहाड़ के पास गए तो एक तो जबल और रुमात है जहाँ पर छोटी सी पहाड़ी है, आका ने 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया और फिर वो जंग ख़त्म होने के बाद ये समझकर कि आका का हुक्म तो जंग तक था, वो उतर आए और पीछे से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मुसलमान नहीं हुए थे हमला कर दिया। वहाँ तो सब जाते हैं लेकिन असल ओहद उससे बहुत पीछे और ओहद पहाड़ बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर है। ये वो पहाड़ है जिसके बारे में आका ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। और इस पहाड़ के बारे में आका ने कहा था ये जन्नत का पहाड़ है। तो हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अरे ओहद नबी से मोहब्बत करता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारा अकीदा तो ये है कायनात का हर पहाड़ नबी से मोहब्बत करता है। कमाल ये है कि नबी ने फरमाया मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। ये ओहद को एजाज़ मिला। और फिर ओहद पहाड़ को इस नीयत से देखना कि इस पहाड़ पर नबी की नज़र बराए रास्त लगी थी।
زمانہ تو تبدیل ہو گیا لیکن باقی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. آج میری نظر بھی اس پہاڑ پر براہ راست لگ رہی ہے. بھائی روزہ ہے اس میں تو رنگ ہو گیا, دیواریں تبدیل ہو گئی, ٹائلیں لگ گئی, قالین ریاض الجنہ کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, حرم پر غلاف کعبہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, لیکن احد پہاڑ اسی حالت میں ہے. اسی حالت میں اس پہاڑ پر آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کی نظر لگی تھی, آج ہماری نظر لگ رہی ہے. اس تصور کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو پھر ایمان بنتا ہے, پھر کیفیت بنتی ہے. اور پھر اس میں وہ حصہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان کا مکالمہ ہوا تھا, احد ختم ہونے کے بعد جب آقا اور صحابہ پیچھے چلے گئے, احد میں اس مقام پر گئے تو ابو سفیان اور لشکر پیچھے آیا. اب دونوں طرف سے مکالمہ ہو رہا ہے. ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا بت ہے تمہارے پاس نہیں. نبی نے فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, ہمارا اللہ ہے تمہارا اللہ نہیں. پھر جس جگہ پر آقا کی پٹی ہوئی, پھر جس جگہ پر آقا کو بیٹھ کر نماز پڑھانی پڑی اور صحابہ نے بھی زخموں کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی, زخموں کی وجہ سے فاصلے سے کھڑے ہو گئے, مسجد چھوٹی تھی, صحابہ زیادہ تھے, حکم ہوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, جب تم سے کہا جائے جگہ پیدا کرو تو لوگوں کے لیے جگہ پیدا کرو. اس مسجد فسحہ کو ہم نے دیکھا. عزیزان گرامی, تو جب اس نیت کے ساتھ صحابہ کی قربانیوں کو ہم دیکھتے ہیں, گرمی میں, بھوک میں, پیاس میں, زخموں کی حالت میں کس طرح نبی کے اشارے پر جانیں نچھاور کر دی, تو ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کون تھے, ان کی عظمت کیا تھی, ان کا مقام کیا تھا, ان کی رفعت اور بلندی کیا تھی. اسی لیے ان صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھانا وہ ہمیں برداشت نہیں ہے. جو بھی صحابیت کے دائرے میں آ گیا, جس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کی پچھلی کمی کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی, اللہ کے رسول نے معاف کر دی. تم بدبختوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم 1300-1400 سال بعد ان کے اوپر انگلیاں اٹھاؤ؟ تو فرمایا امت میں سب سے پاکیزہ دل ان کے, اعمقوا علما, گہرا علم ان کا, اقلھا تکلفا, سب سے زیادہ کم تکلف والے, اقومھا ہدیا, بہترین سیرت والے, احسنوا حالا, بہترین کردار والے, اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ, اللہ نے انہیں چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے, اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. اسی لیے فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, ان کی فضیلت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کے منصب کو پہچانو, ان کے نقش قدم پر چلو, ان کو فالو کرو, ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ. اسی لیے یہ درجہ بدرجہ پہلے صحابہ کو مشکوک بنا کر پھر یہ حدیث کا انکار کر کے ہمیں اپنے نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں. وفا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. اس رشتے کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا, لیکن اس کو مضبوط بنانا ہے. کیسے؟ سنت امامہ اختیار کر کے, سنت داڑیاں چہروں پر سجا کر, سنت لباس زیب تن کر کے, نمازوں کی پابندی کر کے, اور حقوق العباد اور معاملات میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام پیش کرنے کے لیے ہم گئے تو ایک عرب عالم سے ملاقات ہوئی, تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے آقا کے بہت سے معجزے ہیں,
ایک معجزہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آ کر یہاں سلام پیش کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، روایات سے ثابت ہے کہ آقا سب کا سلام سنتے ہیں اور سننے کے بعد جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو دور سے درود پڑھتا ہے تو آقا کو فرشتوں کے ذریعے سے وہ درود پہنچایا جاتا ہے، آقا سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو فرمایا لاکھوں لوگ یہاں آ کر روزے کے قریب سلام پیش کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا سلام آقا سنتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو جواب دیتے ہیں، یہ بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر پوری دنیا میں جو درود پڑھا جا رہا ہے، کروڑوں لوگ جو درود پڑھ رہے ہیں، ان کروڑوں لوگوں کا درود آقا تک پہنچایا جاتا ہے، آقا سن کر جواب دیتے ہیں، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ یہاں سال میں کسی کو ایک دو بار سعادت ملے سلام پیش کرنے کی، کتنی بڑی سعادت ہے، حالانکہ ہماری نگاہیں آقا کو دیکھ نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ صحابہ صبح اور شام، دن اور رات، خلوت اور جلوت میں، تبلیغ اور جہاد کے میدان میں، ہر وقت اپنی نگاہوں سے نبی کا دیدار کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں اور مصافحہ کر رہے ہیں۔ ان خوش قسمت لوگوں پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم دوستو، سیرت کو سماج میں زندہ کرنا یہی اصل ہے، اپنے معاشرے میں نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، اور اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو، اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنے بازار کو، اپنے ماحول کو سنت کے سانچے میں ڈالنا، یہی نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔